اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ اذان جو خارج مسجد کہنا مسنون ثابت ہوا ہے، اب بنظر رفع فساد پھر بدستور قدیم اذان منبر کے پاس دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ در صورت عدم جواز فساد اور فتنے کا احتمال قوی ہے۔ یعنی سائل نے پھر سوال کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہ شرعی مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ منبر کے پاس مسجد میں اذان دینا جائز نہیں ہے، تو فساد کا خطرہ زیادہ ہے، فتنے کا خطرہ زیادہ ہے اور اس کا احتمال قوی ہے، تو پھر کیا بدستور قدیم جیسا کہ رواج چل رہا ہے تو مسجد کے اندر ہی اذان دینا جائز ہے، یعنی فتنہ و فساد کی وجہ سے؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب دیا یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اتیان معروف اور اجتناب منکر، کہ ایک تو نیکی کا کرنا ہے، دوسرا گناہ سے بچنا ہے، اور دوسرے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر۔ مسجد میں اذان دینا ممنوع ہے اور اس میں دربار الہی کی بے ادبی ہے، تو جو مسجد اپنی ہے اس میں خود مخالفت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارتکاب بے ادبی دربار عزت کا مواخذہ اس کی ذات پر ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تو یہ تو دین کا حکم ہے، دین کا فریضہ ہے، اور اس لحاظ سے کہ جو اپنی ہی مسجد ہے، جہاں پر اپنا اختیار چلتا ہے، جہاں پر بات سنی جاتی ہے، یا محتمم و متولی جو مسجد کے ہیں، تو وہ اگر مخالفت کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کریں، تو یہ ان کے لیے تو جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا مواخذہ اسی پر ہے۔ یعنی جو اختیارات کے باوجود اس پر ڈٹا رہتا ہے، اس کا مواخذہ اس پر ہوگا۔ اور فرمایا جو مسجد پرائی ہے اوروں کا اس میں اختیار ہے، اس کا مواخذہ ان پر ہے، اس کے ذمے صرف اتنا رہ گیا کہ ازالہ منکر پر قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے۔ یعنی پرائی مسجد میں حکم یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ بتا دیں کہ یہ کام جی خلاف سنت ہے، آپ سنت کے مطابق کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو ان کا مواخذہ انہی پر ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں بھی فتنہ و فساد ہو تو دل سے برا جانے۔ ہاں، اگر اس میں بھی فتنہ و فساد ہونے کا خطرہ ہے کہ میں کہوں گا، مسئلہ بتاؤں گا تو فتنہ ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، جی پہلے مولوی نہیں تھے، آپ سب سے بڑے مولوی آ گئے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کا فتنہ و فساد کا خطرہ ہے تو وہاں پر بھی کہنا نہ چاہیے، بچنا بہتر ہے۔ ہاں، برائی کو، غلط کو، خلاف سنت کو دل میں برا جانے، یہ جو ادنا ایمان کا درجہ ہے، تو اسے دل میں برا جانے، پھر ان کے فعل کا اس سے مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں، پھر اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، یعنی یہ شخص بری و ذمہ ہے۔ یعنی جو شخص قدرت رکھتا ہے، قدرت کے باوجود وہ مخالفت سنت پر ڈٹا رہتا ہے، سنت کی مخالفت پر، قدرت ہے، اسے طاقت ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں اس کے پاس، لیکن نہیں کرتا تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور جو کوشش کرتا ہے لیکن اس کی سنی نہیں جاتی، فتنہ و فساد ہوتا ہے کہیں پر، چاہے اپنی مسجد یا کسی اور جگہ پر بھی، تو پھر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا جب تک وہ دل میں برا جانتا رہے، دل میں سمجھے کہ یہ خلاف سنت ہے اور سنت اس کے خلاف ہے، یہ سنت نہیں ہے جیسا کہ یہ ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس سے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ اپنی آپ کی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم پر اپنے آپ کی فکر لازم ہے، اپنے آپ کو اپناؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے بہک گیا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
جب تم ہدایت پر ہو، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے راستے پر ڈٹے ہوئے ہو۔ جو گمراہ ہوتا ہے، جو راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اس کا نقصان اسی کے سر ہے، وہ نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا، تم اپنی فکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ساستہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا، جس نے تم میں سے کسی برائی کو دیکھا، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کر دے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اتنی طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو تبدیل کر دے، تو فرمایا فبلسانہ، تو اسے چاہیے کہ زبان کے ساتھ انہیں منع کرے، زبان کے ساتھ بتائے کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فبقلبہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی جانے، اپنے دل کے اندر اس برائی کو برائی سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل میں تو برائی سمجھے، خلاف سنت کو دل میں تو خلاف سنت سمجھیں۔ اگر اتنا بھی نہیں سمجھیں گے، بلکہ جائز سمجھیں گے، صحیح سمجھیں گے، یا جی معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو گئی، رواج بن گیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے جی جائز ہے، تو پھر ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں ایمان کا ادنا درجہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ہم خود سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ یہ ہے، اہل سنت و جماعت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جنہیں مجدد وقت مانتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہیں، جن کا لکھا ہوا سلام روز پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھنا تو آسان ہے، لیکن رضوی کے فتوے پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے۔ آپ کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، انہیں اگر پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو تب جا کر بندہ رضوی بنتا ہے۔ صحیح، ویسے نام کے ساتھ رضوی لکھ دینا تو بہت آسان بات ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا، ممبر کے قریب اذان دینا، یہ جمعہ کی بھی اور جمعہ کے علاوہ بھی بے ادبی ہے، خلاف سنت ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔